السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے مسلمان بھائی اور بہنوں، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 159 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھائے جانے کا تذکرہ فرمایا تھا، اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک نئی بات بیان فرمائی ہے کہ یہود و نصارہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام پر یقین لائیں گے، ایمان لائیں گے مرنے سے پہلے، انہیں ایمان لانا ہوگا۔ اب اس میں دو باتیں ہیں، آئیے پہلے ہم اس کے ترجمہ کی طرف تھوڑی سی دیکھیں۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں ہوگا اہل کتاب میں سے، إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ، کہ وہ ایمان لائے، بِهِ قبل موتِهِ، موت سے پہلے، یعنی کوئی اہل کتاب میں سے ایسا نہیں ہے کہ وہ موت سے پہلے ایمان نہ لائے، یعنی سب کے لیے ہے۔ یہاں حضرت مسیح علیہ السلام جو ہیں فوت نہیں ہے، وہ زندہ ہیں، انہیں آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے، وہ دوبارہ زمین پر آئیں گے۔ جب آئیں گے تو اہل کتاب میں سے کوئی شخص نہیں رہے گا جو ان پر ایمان، ایک تو اس کا یہ ہے پہلو کہ لوگ اس پر ایمان لائیں گے جب زندہ ہو کر دوبارہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ اتارے جائیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مرتے وقت انسان کو تمام چیزیں عیاں ہو جاتی ہیں، روشن ہو جاتی ہیں، تو انہیں اپنی اس غلطی کا احساس ہوگا، اور مرنے سے پہلے وہ اس چیز کا تذکرہ کریں گے، لیکن اس وقت کا کیا ہوا ایمان لانا یا تذکرہ کرنا، وہ کہیں بھی اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس میں فرمایا یوم القیامت یکون علیہم شہید، اور قیامت کے دن وہی ان کے خلاف گواہ کھڑا ہوگا۔ یعنی دو باتیں فرمائی ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ ان کے خلاف جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں اپنی امت کے خلاف جو ہے گواہی دیں گے، جیسے کہ آیت نمبر 41 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ ہر نبی کو اپنی امت کے خلاف گواہی دینا ہے، کہ انہیں یہ گواہی دینا ہے کہ بھئی کیا کرتے رہے ہیں وہ، میری امت جو ہے ان کے خلاف جو شکوہ شکایت جو ہے وہ اللہ کے یہاں درج کرمائیں گے۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ضرور ایک وقت آئے گا کہ تم میں ابن مریم حاکم و عادل بن کر نازل ہوں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ اٹھا دیں گے، مال کی اتنی بہتات ہوگی کہ اسے قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا مافیہ سے بہتر ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو قرآن کی اس آیت کو، یعنی آیت نمبر 159 کو پڑھ لو کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ اس وقت تمام روح زمین پر جو لوگ ہوں گے، عیسائی، یہودی، وہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، اور یاجوج ماجوج کا خروج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ہی ہوگا، پھر ان کی دعا سے اس فتنے کا خاتمہ ہوگا۔ صحیح مسلم میں ہے، آپ نے فرمایا کہ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر لڑتی رہے گی اور قیامت تک غالب رہے گی، پھر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، تو اس جماعت کا امیر کہے گا آئیے ہمیں نماز پڑھائیے، تو وہ کہیں گے نہیں، اللہ کی طرف اس امت کو یہ شرف طرف سے یہ امت کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان میں ہی کوئی دوسرا ان پر امیر نہیں ہوگا، یعنی وہ بطور امتی خاتم النبیین اپنا کردار ادا کریں گے، نہ کہ نبی بن کر۔ تو قیامت کے دن گواہی کا مطلب، یعنی یہاں سورۃ المائدہ آیت نمبر 117 میں بھی فرمایا کہ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی
یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا کہ اللہ کے سامنے جو گواہی دیں گے فرمائیں گے کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو تو نے مجھے کہنے کو فرمایا تھا کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور میں ان پر گواہ رہا جب تک ان میں موجود رہا، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر جو ہے مطلع رہا، اور تو ہر چیز کو پوری خبر رکھنے والا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ یہ اللہ اس کے بارے میں کہ یہ جو لوگ ہیں انہوں نے جب میری نافرمانی کی ہے اس کے بارے میں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی صفائی پیش کر رہے ہیں کہ میں نے انہیں کچھ نہیں کہا، میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے کہ اے ابن مریم کیا تو نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ تم میری اور میری ماں کی عبادت کرنا شروع کر دینا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ میں نے ہرگز نہیں کہا ایسا، اگر میں نے کہا ہوگا تو جانتا ہے، میں نے انہیں ہرگز ایسا نہیں کہا۔ تو ان کے بارے میں وہ اپنا حجت تمام کریں گے، ان پر اللہ کے جس طرح کہتے ہیں نا شکایت لگائیں گے اللہ کے ہاں۔ اور یہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو نافرمان ہیں ان کے بارے میں اللہ کے نبی حجت تمام کر دیں گے کہ یا اللہ میں نے تو انہیں تیرا حکم پہنچا دیا تھا، اب یہ نہیں مانے اس میں میرا کیا قصور ہے، میں نے تو اپنی کوشش کی اپنی بساط کے مطابق انہیں تیرا حکم پہنچا دیا تھا۔ اور یہاں بھی اسی بات کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے، یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ یوم القیامہ یکون علیہم شہیدا، کہ قیامت کے دن وہ اس پر گواہی دیں گے کہ اللہ میں نے انہیں ایسا نہیں ہرگز ہرگز ایسا نہیں کہا تھا کہ تم اللہ کے سوا شریک ٹھہراؤ، اللہ کی بات نہ مانو، مریم پر بہتان لگاؤ، یہ سارے بات اللہ جو حجت کریں گے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے کہ اللہ میں نے انہیں قطعاً نہیں کہا کہ تم جو ہے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت شروع کر دو، یہ ان کا کیا دھرا ہے، یہ انہوں نے کیا ہے۔ تو یعنی اللہ وہ سرخرو ہو جائیں گے اپنا، یعنی اللہ کا دربار ہے نا، وہاں ہر کسی کو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو ان کے بارے میں یہ ساری بات پھر کھل جائے گی، اور اس وقت اس کا کوئی حال نہیں ہوگا۔ جو بنی اسرائیل ہیں ان کی پھر اس وقت بدبختی کا جو عالم ہوگا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اور اس وقت تو پھر ہر کام کی سزا اور جزا ہے، وہاں کوئی عمل نہیں ہے، دنیا عمل کی جگہ ہے، آخرت میں تو اس عمل کی سزا اور جزا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سب انبیاء کا جو ہے اس پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔